محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی دوسری جمعہ ہے۔ آقا انعامدار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھرانے میں تشریف لائے وہ پوری کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ تھا، اس لیے کہ انتخاب کرنے والا پروردگار تھا۔ ہم اور آپ اگر انتخاب کرتے، ہو سکتا ہے ہماری انتخاب میں غلطی ہو سکے، انتخاب کرنے والا یعنی چننے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میں سب سے بہترین گھرانے میں میرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ بہترین گھرانہ، عظیم گھرانہ، سخاوت کا گھرانہ، سخی گھرانہ، ایسے گھرانے میں میرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ میں جب سے سن رہا ہوں، 30 سال 35 سال سے سن رہا ہوں بیانات لوگوں کے، ہر شخص میلاد النبی میں بیان کرتا ہے کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے یتیم تھے، در یتیم تھے۔ صحیح بات ہے، سچ ہے۔ دائی حلیمہ آئی لینے کے لیے بچوں کو۔ دائی حلیمہ یعنی کہ مکے میں یہ رواج تھا کہ عورتیں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہے کہ اپنی خوبصورتی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ وقت پر نہ جانے کس وجہ سے ایسا کرتے تھے، مگر وہ رواج تھا کہ دائیاں جو غریب ہوتی تھی وہ بچوں کو دودھ پلا کر اس کا اجرت لیتے تھے۔ ایک سسٹم چلا آتا تھا مکے میں، تو باہر سے ادھر ادھر سے دائیاں آتی تھی۔ اب یہ میں سننے میں آتا ہے کہ دائیاں آتی تھی اور ہر دائی ہر امیر کے گھر گئی، اس کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ آخری میں دائی حلیمہ آئی۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھی کہ ان کے حصے میں کسی امیر کے گھر کا بچہ نہیں تھا۔ پھر آخر میں دیکھا کہ ابو طالب کے گھر میں، حضرت آمنہ کے گھر میں ایک بچہ تھا در یتیم، جس کا نام محمد تھا۔ یہ ایک بچہ خالی تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے، دائی حلیمہ آئی، حضرت آمنہ سے پوچھی آپ کا بچہ ہمیں دیجئے، ہم لے جائیں گے اور بچے کو دودھ پلائیں گے، اور اس کی اجرت جو تھی معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی جو بچہ میرے پاس ہے وہ تم نہیں لے سکتی، اس لیے کہ بہت یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، آپ نہیں لے سکیں گے۔ دائی حلیمہ نے فرمایا اب میں آخری میں آئی ہوں، میرے نصیب میں کوئی دوسرا امیروں کا بچہ تو نہیں ہے، ہو نہ ہو تمہارا ہی ایک بچہ ہے، دے دو، اسی بچے کے صدقے میں اللہ کچھ دے دے۔ یہ کہہ کر دائی حلیمہ لے گئی۔ ٹھیک، دائی حلیمہ یہ کہہ کر لے گئی۔ اس کے بعد کے واقعات معجزانہ طور پر بیان کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے درست ہو، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ اسٹوری سمجھ میں آ گئی نا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ نے حضرت آمنہ سے بچہ پوچھا تو حضرت آمنہ نے کہا یہ بچے کو تم نہیں لے سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ غریب ہے، در یتیم ہے، کوئی اس کی طرف سے دینے والا، تحفے تحائف تمہیں دینے والا، اجرت دینے والا نہیں ہے، ہاں تم نہیں لے سکتی۔ ادھر سے ان کا جواب آیا کہ میرے حصے میں کوئی اور امیر بچہ تو نہیں ہے، ہو نہ ہو یہی بچہ ہے، آخر میں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس کو لے جاؤں۔ اچھا، اسٹوری بڑی اچھی ہے، تعریف۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس گھر میں نبی کو اللہ کے رسول اللہ کریم تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ گھر عظیم گھرانہ، تاریخ بتاتی ہے وہ گھر حضرت عبداللہ کا، ان کے بھائی حضرت ابو طالب، ان کے بابا حضرت عبد المطلب، جو 7 سروں سے جو گھرانہ امیر گھرانہ تصور کیا جا رہا ہے، حضرت عبد المناف امیر، حضرت ہاشم امیر، جتنے لوگ مکے کو جاتے تھے ان مسافروں کو کھانا کھلانے والا یہ گھر، امیر گھر کھانا کھلاتا ہے کہ غریب گھر؟ اگر غریب گھر کوئی کھلائے تو غریب ایک بار کھائے گا، 2 بار کھائے گا، بات کہے گا آپ بھی غریب ہم کو کیوں کھلاؤ گے، ہم دوسرے گھر پہ چلے جائیں گے، یہی تو کہے گا۔ کہ ہر سال جو بھی حاجی حج کو آتے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں،
حضرت عبد المطلب کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں. حضرت ہاشم جن کا نام ہی ہاشم پڑ گیا، ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام ہاشم نہیں تھا. وہ مسافروں کو، حاجیوں کو شوربے میں روٹیاں توڑ کر ڈال کر بھگا ہوا شوربے میں بھگا کر جو کھلاتے تھے، اس کھانے کا نام حشم ہے، اس کے کھلانے والے کا نام ہاشم ہے. ٹھیک. تمام حاجیوں کی جو کھانے کا انتظام ہے جس گھر میں، وہ گھر غریب کیسا؟ بولو بھائی، وہ گھر غریب کیسا؟ یہ کیا تاریخ ہے؟ وہ سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں میرے رسول کائنات کے دنیا میں مبعوث ہونے کے 40 سال کے بعد میرے رسول نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے بعد لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور جو لوگ آپ کے پاس ہو گئے ان کو نوازتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، اس میں پیسہ خرچہ ہوتا تھا. اب جب سخاوت زیادہ ہو گئی تو پیسہ ختم ہوا، دولت ختم ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو طالب کو شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا. شعب ابی طالب کی ایک گھاٹی تھی، اس میں پورے بنی ہاشم کے گھرانے کو قید کر دیا گیا. ان کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، لین دین نہیں تھا، یعنی بیکاٹ ہو گیا تھا. وہ گھرانے کو بیکاٹ ہو گیا تھا. 3 سال تک میرے نبی حضرت ابو طالب اور آپ کا گھرانہ شعب ابی طالب کے ان گھاٹیوں میں بیکاٹ میں 3 سال گزارا ہے. اب تب تک تو دولت ختم ہو گئی تھی، سخاوت کرتے تھے، ختم ہو گئی تھی، جنگیں لڑے تھے، ختم ہو گئی تھی. جو صحابہ ایمان لے کر آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، ان پر خرچ کر رہے تھے، غلاموں کو آزاد کرا رہے تھے پیسہ دے کر. اس کے بعد پیسہ ختم ہو گیا. مانتا ہوں میرے نبی کے ولادت میں کیوں پیسہ ختم ہو گیا؟ تب تو ابھی ایسا خرچہ کرنے کا معاملہ ہی نہیں تھا. جو آتے تھے کھلاتے تھے، تجارت کرتے تھے، ادھر سے تجارت میں نفع ہوتا تھا، ادھر سے کھلاتے تھے. اب غریب بچہ کیسے ہوا؟ ٹھیک. آپ نے سنا ہے نا مکے کے سردار ہیں حضرت ابو طالب، پڑھان ہے حضرت عبد المطلب. یہی لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب مکے کے سردار تھے. حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے. متولی کیا کسی غریب کو، فقیر کو بنایا جاتا کیا؟ نہیں نا، متولی تھے. جتنے آمدنی کے ذرائع تھے کعبۃ اللہ کو، جتنی آمدنی آتی تھی وہ آپ کے گھر میں آتی تھی، اور آپ بھی ان لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی تھے. تو غریب گھرانہ کیسا ہوا؟ آپ ایک طرف ایک زبان سے کہتے ہیں کہ مکے کے متولی تھے، مکے کے سردار تھے. سردار غریب ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. پھر سردار کا بچہ کیسے غریب ہو گیا؟ یہ سب پردے اڑائے گئے ہیں، یہ سب پردے اڑائے گئے ہیں. سردار کا بچہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ جس کا باپ امیر ہو، باپ نہیں ہے، چچا باپ سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو طالب، جن کے لیے رسول کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے ان کے دودھ پلانے کی اجرت نہیں دے سکتے. غریب کیسے ہوئے بتاؤ؟ پوچھو ان مولویوں سے، ان سے پوچھو کہ کعبۃ اللہ کی متولی حضرت عبد المطلب غریب تھے کیا؟ حضرت ابو طالب غریب تھے کیا؟ حضرت ہاشم غریب تھے کیا؟ اتنا پورا گھرانہ، امیر گھرانہ، سخاوت کا گھرانہ. اللہ فرماتا ہے جس گھر میں سخاوت ہو اس گھر میں کبھی تونگری رہتی ہے، فقیری نہیں آتی. اگر امیر بننا چاہتے ہو خرچہ کرنا سیکھو، امیر بننا چاہتے ہو خرچہ کرنا سیکھو. اللہ کے رسول پر ایک آیت آ گئی، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اگر میرے نبی سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہو اجرت دو. کیا ہم سوال کرتے ہیں نا حضرت، یہ مسائل کہتے ہیں وہ کیا، وہ سوال وہ جواب، وہ سوال وہ جواب، آپ سوال کرتے ہیں نا. ایسے اگر رسول سے، میرے نبی سے اگر کوئی سوال کرنا ہو اجرت دے کر سوال کرو. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. نجواکم سوال کرنا ہو، صدقہ دو، کچھ نہ کچھ عطا کرو، سوال کرو. یہ آیت آئی اللہ کی طرف سے. ٹھیک. اب جب آیت آ جاتی ہے تو ہر سوال کرنے پر والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ کچھ دے کر سوال کرے. ٹھیک ہے. اب اس آیت پر آئی اور تھوڑے ہی دن میں منسوخ ہو گئی. یہ آیت آئی تھوڑے ہی دن میں منسوخ ہو گئی. منسوخ کا میں نے پچھلی جمعہ کہا تھا، اگر یاد نہیں ہے تو پھر سن لو. ایک آیت آتی ہے
किसी मौके पर आने के बाद थोड़ी देर रहती है, और अगर उसमें कुछ फर्क नजर आया तो अल्लाह ताला उसे मनसूख कर देता है, उसके बदले दूसरी आयत नाज़िल हो जाती है। ठीक। अब जैसे एक जमाना था कि सिग्नल हेलमेट डाल के चलते थे, डबल हेलमेट डालना मना था। ठीक। और एक जमाना आया डबल हेलमेट भी डालो, अब सिंगल हेलमेट डालना मना है। ऐसे ये जो कवानीन मुर्तज होते रहते हैं। अब एक जमाना फिर आएगा कि डबल हेलमेट नहीं डालने, चोरी चकारी अगर ज्यादा हो जाए, दोनों हेलमेट डाल के किसी का चुरा के ले चले जाए, मालूम नहीं होता कौन चुराया बोल के, उसके बाद फिर आएगा कि डबल हेलमेट नहीं, एक जना की भी सिंगल हेलमेट रहना ना, ताकि पहचाना जाए। यह वक्त भी आएगा, आगे भी चला गया फिर भी आएगा। ठीक। ऐसे नासिख व मनसूख आयत में भी होते हैं। ठीक। अब ये आयत आई कि अगर कुछ सवाल करना हो तो कुछ सदका दो। अब इतनी जल्दी आयत मनसूख हो गई कि इस आयत पर अमल करने वाले सिवाय मौला अली के और कोई नहीं थे। सिर्फ मौला अली एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस आयत पर अमल किया था, मेरे रसूल से सवाल किया था और कुछ ना कुछ सदका दे दिया, और कुछ ना कुछ तोहफे में अता कर दिया था। और उसके बाद फौरन ये आयत मनसूख हो गई। मनसूख क्यों हुई? मनसूख की वजह होती है ना। कोई हम हुक्म कराए, कोई कानून लगाए, अब उसे जो लगे हुए कानून को निकालना हो तो कोई उसकी इल्लत होती है, वजह होती है, रीजन होता है। रीजन क्या था? अब सहाबा इकराम पूछना ही छोड़ दिए, अब लोग सवाल करना ही छोड़ दिए। क्यों? सवाल करो तो तोहफा दो, इसलिए सवाल ही करना छोड़ दिए। अब इससे ये परेशानी लाख होती थी, लोग पैसा देना है इसलिए सवाल नहीं करते थे, लोगों को जवाब नहीं मिलता था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस आयत को मनसूख कर दिया। अशफक़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, इस आयत को मनसूख कर दिया। कहा अब इसके बाद देना कुछ नहीं है, जितना चाहो पूछो। इसके बाद देना कुछ नहीं है, जितना चाहो पूछो। अब इस आयत पर अमल करने वाले सिर्फ मौलाए कायनात हैं। अब मेरे मौलाए कायनात की सखावत का आलम यह है, मेरे मौलाए कायनात नमाज अदा फरमा रहे हैं, नमाज अदा फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी में एक साइल आ गया, सवाल किया, तो उसके सवाल को किसी ने पूरा नहीं किया, यानी मांगा कुछ, मुझे कुछ दो, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे अभी इमरजेंसी में चाहिए। कोई देने वाले नहीं थे, किसी के पास था दिल नहीं था, किसी के पास नहीं था दिल था, देने के लिए कुछ नहीं था। अब क्या करें? मौला कायनात नमाज में है, अब नमाज पूरी हुए तक साइल रहेगा कि चला जाएगा? अगर चला जाएगा तो मुझसे सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब मौला कायनात ने बहालत नमाज अंगूठी निकाली, ऐसे फेंक दिया, साहिल को इशारा कर दिया। ठीक। अब आप नमाज में हैं, आपने साइलेंट करना भूल गए, आप साइलेंट करना भूल गए, नमाज में हैं, रिंग बज गई, आप क्या करेंगे? उलमा इकराम ने आपको फतवा बताया है ना कि ऐसा कर सकते हैं, क्या है ऐसा कर सकते हैं, ऐसे नमाज में है ऐसा कर सकते हैं। ये हाथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी ड्राइविंग एक हाथ से चल रही है। ठीक। एक हाथ से उठाकर आपने उसको क्या काम करना कर दिए, और एक हाथ में ड्राइविंग आपकी चल रही है, नमाज नहीं टूटेगी। अगर आपने ऐसा किया तो टूट जाएगी, हो सकता है। दोनों हाथ छोड़ दिए तो ड्राइविंग में गाड़ी गिर जाएगी ना। एक हाथ में उठाकर आपने, इसे अमले खलील कहा जाता है, फतवे की उलमा की जबान में इसे क्या कहा जाता है? अमले खलील। छोटे काम में अगर उसे हाफ कर सकते हो, हाफ कर लो। तो आपने नमाज में हाफ कर लिया। ठीक। मौला कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम रुकू की हालत में है, साहिल ने सवाल कर दिया, आपने बहालत नमाज अंगूठी को निकाला और ऐसे फेंका और उसे इशारा कर दिया। मैं समझता हूं उलमा इकराम ने यहीं से जवाज का फतवा निकाला, अगर गहरी नजर है तो। इशारा कर दिया, ये तेरी है, उठा के लेके चला गया। ठीक। वो उठा के लेके चला गया। कुरान में आयत आई थी, अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो। नमाज में कौन ज़कात अदा कर रहा है? बहालत नमाज में किसने ज़कात अदा की है? मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम। अब हमें पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख हमने खंगाल डाला। उलमा इकराम फरमाते हैं, हमने तारीख पे तारीख पढ़ गए,
مگر وہ جو مدینے میں مسجد نبوی میں جو سائل آیا تھا جسے میرے مولا کائنات نے بحالت نماز انگوٹھی نکال کر دے دیا تھا، وہ سائل پورے مدینے میں نظر ہی نہیں آیا، نظر نہیں آیا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، قیمتی انگوٹھی، مولا کائنات کی انگوٹھی۔ اب وہ جو اگر کوئی سائل ہے تو وہ انگوٹھی کو لے جائے گا، بازار میں بیچے گا، انگوٹھی خود نہیں کھا جائے گا نا، ضرورت مند ہے، پینے گا بھی نہیں، بیچے گا، اس کا پیسہ لے کر اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا۔ ٹھیک، ذہن میری طرف رکھیں، کھائے گا، کھانے کے لیے انگوٹھی کو بیچنا ہے۔ اب انگوٹھی کو بیچنا ہے تو اس کے پاس انگوٹھی کی زیادہ قیمت حاصل کرنے کے لیے ایک بات ہے، کیا بات ہے؟ وہ بازار میں جائے گا اور کہے گا یہ انگوٹھی مولا کائنات کی دی ہوئی ہے، تو ڈبل اس کی قیمت ڈبل لگانی پڑتی ہے، سامنے والا ڈبل لگائے گا اس کی قیمت، اس لیے کہ مولا کائنات کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج جیسا دورہ ہوگا تھا؟ نہیں، صحابہ اکرام بھی مولا کائنات کی عظمت کرنے والے تھے، مولا کائنات کو زیادہ پروٹوکول دینے والے تھے۔ اگر وہ انگوٹھی 10,000 کی ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ 10,000 کی انگوٹھی ہے مگر یہ مولا کائنات کی دی ہے، تو سامنے والا 20,000 دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے مولا کائنات نے جب آپ کا بیوی فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مہر ادا کرنے کے لیے جو لے گئے تھے دینے کے لیے زیرہ وغیرہ، اس کی ڈبل قیمت لگی تھی۔ ٹھیک، اب وہ جو انگوٹھی اگر وہ بازار میں بیچتا تو کوئی نہ کوئی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یا 1 مہینے کے بعد وہ انگوٹھی لے کر ایسے اٹھا کر دکھاتا، یہ وہ انگوٹھی ہے جو مولا کائنات کی انگوٹھی ہے، انہوں نے بحالت نماز صدقہ دیا ہوا تھا کسی سائل کو، اس کے پاس سے میں نے اتنے درہم دے کر خرید لیے۔ عظمت کے طور پر یہ دکھاتا نا، بات چلتی نا، مگر ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کہیں تاریخ میں وہ انگوٹھی بیچنے والا سائل بھی نہیں معلوم ہوا، وہ انگوٹھی خریدنے والا خریدار بھی نہیں نظر آیا۔ کہاں گئی انگوٹھی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ زکات۔ اب بحالت نماز کے ساتھ زکات اور بھی ہے، مگر بحالت نماز جسے پریکٹیکل میں زکات کہا جاتا ہے، وہ زکات مولا کائنات نے ادا فرمائی تھی۔ یہ جو زکات نکالی گئی اور انگوٹھی دی گئی، وہ سائل کیوں نظر نہیں آیا؟ سوال یہ ہے۔ آپ پوچھیں گے حضرت سائل آیا تھا، پوچھا، انہوں نے دے دیا، وہ لے کر چلا گیا، اب اس بات پر بحث کیوں؟ اس بات پر بحث کیوں؟ اس بات پر بحث اس لیے بنتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت آمنہ غریب تھی، حضرت حلیمہ آئی تھی، امیروں کے گھروں کے بچے پورے دائیاں لے کر چلی گئی تھی، آخر میں دائی حلیمہ رہ گئی تھی، انہوں نے حضرت آمنہ کے گھر میں آ کر آواز لگائی کوئی بچہ ہے جسے ہم دودھ پلائے، تو حضرت آمنہ نے اندر سے آواز لگائی کہ بچہ تو ہے مگر تم لے کر نہیں جاؤ گی، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ یتیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بچہ یتیم ہے، اندر سے آواز آ رہا ہے، گھر میں کون بھی نہیں، مرد ماں نے اندر سے آواز آیا تو کیا نہیں دینے کا ارادہ۔ ٹھیک، اب اندر سے آواز آ رہا ہے کہ بچہ یتیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بچے کو لے جائیں گے، بچے کی دودھ پلانے کی اجرت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک الفاظ یہ بھی بڑھاتے ہیں کہ بچہ غریب ہے، جس کا چاچا ابو طالب مکے کا سردار ہو، جو پورے حاجیوں کو کھلانے والا ہو، جس کا دادا عبد المطلب ہو جو مکے کا متولی ہو، وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ جب چاچا غریب نہیں، دادا غریب نہیں، پردادا غریب نہیں، اللہ کے کہنے کے مطابق پورا کنبے کا کنبا غریب نہیں ہے، عظمت والا گھرانہ ہے، تو یہ بچہ کیسے غریب ہوا؟ سوال صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ کیوں غریب ہوا؟ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب کیا سمجھانا چاہتے ہو لوگوں کو کہ یہ بچہ بہت غریب ہے، اس کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام پھیلایا، اس کی غربت دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن آ رہا ہے، ایسا بولا؟ کافروں نے یہ تانے لگائے، ہاں لگائے، مگر مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے تم نے؟
کافر تو ہر بات کہہ سکتا ہے، مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا نہ بچہ غریب تھا، نہ بچے کا خاندان غریب تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کو غریب ڈکلیئر کرو، ورنہ دنیا کو یہ بتانا پڑے گا اس کو دولت لٹانے والا ابو طالب کون تھا، اور دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اس وقت دولت لٹانے والی حضرت خدیجہ کون تھی۔ اس کو غریب ڈکلیئر کرو، سوال ہی اٹھے نہیں، اس لیے غریب ڈکلیئر کیا گیا۔ میں 35 سال سے سنتا آ رہا ہوں، 30 سال سے سنتا آ رہا ہوں، 25 سال سے کتابوں میں رسالوں میں پڑھتا آ رہا ہوں کہ غریب تھے، دائی حلیمہ آئی پوچھی، اسے دینے کے لیے اجرت نہیں تھی، غریب بچہ ہے، میں لے کر جاؤں گی، اللہ اس کے صدقے میں دے دے گا۔ دائی حلیمہ کی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں دے دے گا، تمہاری بات کیسے سچی ہو سکتی ہے جبکہ یتیم نہیں ہے، در یتیم ہے، مالدار ہے جبکہ کھلانے والا گھرانہ ہے۔ آج بھی بولتے ہیں لوگ، یہ جو ماں میں ایسا بولتے ہیں کہ غریب تھے، حضرت آمینہ کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، ٹھیک، حضرت آمینہ کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، یہ بھی بولتے ہیں۔ آئندہ جمعہ بولتے ہیں حضرت عبد المطلب مکے کے سردار تھے، متولی تھے۔ آپ کی دو رخی بات ہے نا، یہ کوئی کعبۃ اللہ کا متولی ہو اور اس کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں، اخراجات ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب متولی کے گھر آ رہے ہو اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ یہ سب سازش ہے، سازش۔ غریب ڈکلیئر کرو محمد کو تاکہ اس پر کون لٹایا وہ سمجھ میں نہ آئے۔ بڑی اچھی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار لٹایا، ان کا نام سر فہرست ہے، صدیق اکبر نے لٹایا، عثمان غنی نے لٹایا، ہاں لٹایا بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچنے سے پہلے جس نے لٹایا اس کی بات کرو۔ قرآن کہتا ہے السابقون الاولون، قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ السابقون الاولون، جو پہلے ایمان لایا اور جو بعد میں ایمان لایا وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی وہ نیکی کر لے۔ ٹھیک، احد کے برابر بھی اگر نیکی کر لے، جو پہلے ایمان لایا جو بعد میں ایمان لایا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو احد کے میدان میں جنگ لڑا وہ بدر کے میدان میں جنگ لینے والے سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ پہلی لڑائی ہے بدر، ٹھیک ہے۔ رسول آئے یہ سب سناتے ہیں، مگر رسول آنے کے بعد رسول کی ہسٹری کو منسوخ کیا گیا، رسول کی ہسٹری کو چھپایا گیا، ان کی عظمت کو چھپایا گیا۔ کسی امیر کو غریب بنا دینا یہ چھپانا نہیں تو پھر کیا ہے؟ کون اس کی بات مانے گا؟ غریب کی بات کون مانے گا؟ امیر اگر زبان سے یہ لہجہ نکالے 70 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، غریب 70 مرتبہ بولے ایک آدمی نہیں کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ اس پرانا رواج ہے جی، پہلے سے رواج چلا آ رہا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان اس فطرت سے ہٹ نہیں سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غریب ڈکلیئر کرو، اچھا غریب ڈکلیئر کر دیا۔ میں کہتا ہوں جب آئے تھے غریب نہیں تھے، 40 سال کی زندگی گزاری غریب نہیں تھے، کیوں؟ 40 سال تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، جب اعلان نبوت شروع ہوا اس کے بعد سمجھے کہ غریب ہونا شروع ہوئے، کیوں؟ اس کے بعد خرچہ کرنا نا، بلال حبشی کو خریدنا، غلاموں کو خریدنا، جنگوں میں جانے کے لیے پورا لے جا کر ڈالنا، صدیق اکبر لا کر پورا ڈال دیے، عثمان غنی فلاں کنواں کھدوا دیے، مسجد نبوی کے لیے زمین دے دیے۔ اب یہ خرچہ جو شروع ہو رہا ہے یہ 40 سال کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اب کتنے سال تک خرچہ ہے؟ 60 پر 3 سال کی عمر میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، 40 سال تک خاموش رہے، کتنے بچے؟ 60 پر 3 میں 40 گئے تو 20 پر 3 سال کی زندگی، ٹھیک۔ اب یہ 40 سال میں اعلان نبوت ہوا، 40 سال میں مائنس 15 ایئر، کہتے 15 سال مائنس کرو، کیوں؟ حضرت خدیجہ کی شادی ہوگی، ٹھیک۔ حضور اعلان نبوت کرنے سے پہلے میرے رسول کی شادی ہو گئی تھی نا حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ غریب تھی کیا؟ نہیں، مالدار، اور اتنی مالدار، ادھر ابو طالب کھڑے ہیں ادھر خدیجہ کھڑی ہیں، دونوں مکے کے سردار، مکے کے بڑے مالدار۔
اسلام بڑھتے 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 آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے ہو گئے مالدار میں. اتنا سونا چھوڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ ان کی نسل ان کے جانے کے بعد کلہاڑی لے لے کر سننے کے 2 ٹکڑے کر کے تقسیم کیا کرتے تھے. اتنے امیر ہو گئے. اب میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے اس کے بعد یہ پیسہ خرچہ ہونا شروع ہوا. 25 سال کی عمر میں مبارک میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد پہلے ہی امیر تھے, اس کے بعد حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور امیر ہو گئے. ہوئے کہ نہیں؟ اور امیر ہوئے کہ نہیں بھائی؟ آپ خود امیر ہیں, حضرت خدیجہ امیرہ ہیں, وہ بھی ایسی امیرہ ہیں کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ اسلام کے لیے میرے پاس سے پیسہ مانگنے کے لیے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے, آپ کو حیا آتی ہے, مجھے معلوم ہے. آپ مانگو نہیں, شریعت کا قانون سنو. شریعت کا قانون یہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ میں نے آپ کو دے دیا. 1 کروڑ روپیہ میں نے آپ کو دے دیا اور کہا 1 کروڑ روپے کے آج سے آپ مالک ہیں, آپ کو مالک بنا دیا. یہ ایک اور بات ہے کہ 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے, آپ اس میں سے صدقہ خیرات کریں, مساجدیں بنائیں, مدرسے بنائیں, آپ جتنا بنائیں گے مجھے حساب دینا ہے. ٹھیک, رکھا ہوا ہے, خرچہ کرو, آپ حساب دینا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ 1 کروڑ روپیہ اس کے آپ مالک ہیں تو اس کے بعد آپ کو مجھے حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول کائنات کو بٹھا کر صحابہ اکرام کی جھلمت میں اعلان کر دیا تھا, یا رسول اللہ, میرے پاس جتنا مال ہے وہ تمام کے تمام مال کے مالک آج سے آپ ہیں. آپ جتنا چاہیں اٹھائیں, خرچہ کریں, جتنا چاہیں اٹھائیں, خرچہ کریں. اب ڈبل مالک بن گئے میرے رسول, ایک ڈبل مالک بن گئے. کتنے سال تک مالک رہے؟ کتنے سال تک میرے رسول امیر رہے؟ ڈبل امیر. اب ڈبل امیر کتنے سال تک رہے؟ میرے رسول نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا, صرف 7 سال کے بعد. کتنے سال؟ صرف 7 سال کے بعد آپ نے 3 سال تک ہاشم کے پورے گھرانے کو مکے والوں نے سب نے مل کر بیعت کر دیا. شعب ابو طالب میں, شعب ابو طالب ایک گھاٹی ہے, سمجھ لو ایک چھوٹا سا ایریا ہے, ایسا ایریا, بہت چھوٹا ایریا. اس میں سے آپ کو ایک دکان نہیں ملے گا, کہیں آپ باہر نہیں جا سکتے. اس گھاٹی میں آپ کو میرے پورے رسول کے ہاشمی گھرانے کو محصور کر دیا اور ان پر بیعت کر دیا. ان سے لین دین نہیں, بات چیت نہیں, کھانا پینا دینا نہیں. میرے مولا کائنات 8 سال 9 سال کی عمر ہے, اس گھاٹی کے پہاڑوں پر چڑھتے آتے تھے اور پیچھے مولا عباس کی طرح پانی کا کمکم لگائے ہوئے ہوتے تھے. پانی ہاشمی گھرانے کو دینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا. پانی دینے کے لیے مولا کائنات اس ہاشم کی گھاٹیوں پر چڑھتے آتے تھے اور پانی پہنچاتے تھے. اس پوری ہسٹری میں, تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کسی مسلمان نے لے جا کر آپ کو, کسی مکے والے نے لے جا کر آپ کو کھانا دیا ہو, پانی دیا ہو. یہ ابو آپ کا بائیکاٹ کتنے سال؟ 3 سال رہا آپ کا بائیکاٹ. 3 سال آپ کا بائیکاٹ رہا. اس کے بعد غریب ہو گئے, خرچہ ہو گیا, اس کے بعد جنگیں شروع ہوتی ہیں. اب آپ غریب ہو گئے, کہا میں اب تو غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ابو طالب بھی دیتے دیتے تھک گئے, خرچہ ہو گیا پورا. اب یہ بھی غریب ہو گئے. 3 سال تک جس کی تجارت بند ہو وہ کیسے امیر رہ سکتا ہے؟ 3 سال تک جس کی تجارت نہیں, کھانا پینا نہیں, لین دین نہیں, میل جول نہیں, کچھ نہیں, مکے کے پورے سرداروں نے مل کر ایجنڈا بنا کر آپ کو بیعت کر دیا ہے. آپ کے پاس کیا بچے گا؟ میں مانتا ہوں کہ اعلان نبوت کے بعد خرچہ کرتے کرتے اسلام کی طرف سے محمد کا گھرانہ غریب ہو گیا, یہ مانتا ہوں. اب جب غریب ہو گیا, میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میں غریب ہوں, میرے یہ مسلمان صحابہ غریب ہیں, مجھے غریب پسند ہیں, مجھے غریب پسند ہے اس لیے کہ غریبوں سے اسلام پھیلتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ غریب ہیں. اس کے بعد
जब जैसे ही इस्लाम आ गया, इस्लाम का कानून क्या था? इस्लाम आ गया ना, उसके बाद गरीब हुए। इस्लाम का कानून यह था कि 3 टाइम का खाना मैसर हो जाए काफी है। जरो जेवर जायदादें बनाना ये इस्लाम का शेवा नहीं था। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे मामू बहुत जिक्र करते थे हजरत अबू जर गफारी, उनका नाम हजरत अबू जर गिफारी, बहुत जिक्र करते थे अबू जर गिफारी का। वो गिफारी कबीले से ताल्लुक रखते थे। वो मेरे रसूल से इतने मानूस हो गए थे, इतने मानूस हो गए थे कि दौलत उनको ठोकर में लगती थी। दौलत को उनको पूरी जिंदगी में उन्होंने दौलत का हाथ नहीं लगाया, और जो भी दौलत कमाता बचाता जाता, दौलत पे दौलत जमाता जाता, उसे बबांगे जहल कहते कि तुम सहाबी हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ये सेवा नहीं है कि दौलत जमाए। ठीक, आप पूछेंगे हजरत ये कैसे? ये मस्जिद नबवी है। ठीक, मस्जिद नबवी से जब बाहर निकलते हैं तो एक चबूतरा, उसका नाम क्या है? असहाबे सुफ़ा। वो चबूतरे का नाम असहाबे सुफ़ा। इस असहाबे सुफ़ा में सहाबा इकराम बैठे रहते थे। ठीक, असहाबे सुफ़ा में सहाबा इकराम बैठे रहते थे, बहुत सहाबा थे बैठे रहते थे। उनका काम क्या था? वो कोई तिजारत नहीं करते थे, कमाना वमाना तिजारत करना दुनिया कमाना उनका काम नहीं था, जो असहाबे सुफ़ा में थे। यानी समझो ये मशाइख थे, यानी समझो ये जो असहाबे सुफ़ा वाले थे ये सूफी थे। जो असहाबे सुफ़ा वाले थे ये फुकरा लोगों में से थे। अब जो मस्जिद नबवी में जाकर नमाज अदा करते थे, समझो ये शरीयत निभाने वाले थे। जो असहाबे सुफ़ा बाहर आकर देखते थे, समझो ये तरीक़त निभाने वाले थे। समझ में आ रही बात? तरीक़त कहां से निकली है, गुर्बत कहां से निकली है। अब हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में थे, असहाबे सुफ़ा में से थे हजरत अबू जर गफारी। बबांगे दहल, जितना भी बड़ा मालिक हो, बादशाह हो, उसके सामने बबांगे दहल कहते थे। हजरत अमीर माविया जब मौला कायनात से जंग लड़ने के बाद, मौला हसन से सुलह होने के बाद, मौला कायनात से भी जंग हुई ना हजरत अमीर माविया की, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातु तस्लीम, इनसे भी जंग हुई। जंग होने के बाद सुलह हुई, पहले ही सुलह नहीं, जंग होने के बाद सुलह हुई। सुलह होने के बाद हजरत अमीर माविया बादशाह बन गए। अब जब हजरत अमीर माविया मुल्क शाम में जरो जेवर एक पर एक बढ़ाने लगे, दुनिया बढ़ाने लगे, हजरत अबू जर गफारी मदीने से जब मुल्क शाम गए, क्यों गए? उस वक्त पर हजरत उस्मान गनी का दौर था, हजरत अबू जर गफारी मदीने में थे। कोई ऐसा काम करता शरीयत के खिलाफ, फौरन रोक देते थे, फौरन टोक देते थे। ये उस्मान गनी के जो सिपा सालार थे, उनके ओहदेदारान थे, वो आकर हजरत उस्मान गनी को शिकायत करते थे, ये अबू जर गफारी किसी का मुंह देखता नहीं, सामने सामने बोल देता है, ना हम कुछ बोल सकते हैं इसलिए कि असहाबे सुफ़ा में से है और सीनियर सहाबी है। जूनियर हो तो कुछ बोल सके, सीनियर सहाबी है अबू जर गफारी, कुछ बोल भी नहीं सकते। इसकी बातें इतनी कड़वी होती है, इतनी तीर की तरह होती है, हमारे दिल में छुप जाती है, कुछ बोल भी नहीं सकते। इसका कुछ एहतमाम करो। हजरत उस्मान गनी ने हजरत अबू जर गफारी को मदीने से निकाल दिया, कहा तुम मुल्क शाम चलो, बराए मेहरबानी आप मुल्क शाम चलो। समझ रहे हैं ना इस बात को? अबू जर गफारी को मुल्क शाम भेज दिया। अब मुल्क शाम गए, इनके अंदर की जो रसूल कायनात की दी हुई अता की हुई जो फितरत थी, जो आदत थी, वो बदल नहीं पाई। वहां जाकर देखा हजरत अमीर माविया जर पे जर बना जा रहे थे। कहा आप घर पे जर क्यों बनाए जा रहे हो? सब बनाते हैं तो बनाते हैं, आपको तो सेवा नहीं देता। वहां भी यही कहना शुरू कर दिया। जब वहां भी यही कहना शुरू कर दिए, अमीर माविया ने हजरत उस्मान ने इधर मदीने के गवर्नर को खत लिखा, इसको फौरन बुला लो, इसको फौरन बुला लो, हमारे हुकूमत में ये दखल अंदाजी होती है, हम कुछ करना चाहते हैं टांग अड़ा देता है, मगर ये सहाबी रसूल है, सीनियर सहाबी है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। हजरत अमीर माविया से सीनियर सहाबी हजरत अबू जर गफारी सीनियर सहाबी है, कुछ बोल भी नहीं सकते, इनको बुला लो।
پھر وہاں سے پھر ادھر بھیجا گیا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا، اے ابو ذر غفاری، جنگ تبوک کا موقع ہے، سب کو اعلان ہوا تھا، کوئی مدینے میں کوئی بہانہ بنا کر رکے گا نہیں، سب کو آنا ہوگا، اس لیے کہ یہ جنگ جس پر لڑی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، بہت طاقت والے ہیں، کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس میں حاضر ہونا ہے۔ ٹھیک، یہ اعلان ہو گیا۔ اب سب صحابی کوئی بہانہ نہیں بنا رہے، جانے کا سوچ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا کہ سب نکل گئے، ابو ذر غفاری اپنے اونٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھتا نہیں، کوئی پریشانی ہے، اونٹ کو کیا بیماری ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا، تاریخ میں یہ نہیں لکھا، مگر لاکھ اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں رہا۔ ابو ذر غفاری ہمارے جیسے مسلمان تو نہیں ہے کہ چابک لے کر مارنا شروع کر دیں وہ اٹھ جائیں، جانور پر بھی رحم کرنا رسول کائنات سے سیکھا تھا، بہت مایا سے اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا، اٹھاتے اٹھتے اٹھتے قافلہ نظروں سے دور ہو گیا۔ رسول کائنات کا قافلہ حضرت ابو ذر غفاری کی نظروں سے دور ہوگا، بہت دور چلا گیا، آخرکار اٹھا نہیں۔ جیسے ہی قافلہ دور چلا گیا، حضرت ابو ذر غفاری یہ دکھ محسوس کرنے لگے، اب میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، میرے رسول کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اب اس غم میں حضرت ابو ذر غفاری سوچ رہے تھے کیا کروں۔ وہ مدینے سے جہاں جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں 700 کلومیٹر کا سفر ہے، کتنا؟ 700 کلومیٹر کا سفر، بغیر سواری کے جا بھی نہیں سکتے، اب کیا کروں۔ مگر ان کے دل نے کہا ابو ذر غفاری اگر تو اونٹ کو اٹھانے میں رہ جائے گا تو رسول کو کیا جواب دے گا۔ اب ابو ذر غفاری ہے، اپنا پورا سامان اٹھاتے کھاندے پہ لاد کر چلنے لگتے۔ واہ ابو ذر غفاری، تیری ہمت کے قربان، تیری اس ہمت کے قربان، 700 کلومیٹر کا سفر، اونٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، راستے میں پینے کے لیے پانی بھی تو چاہیے، 700 کلومیٹر کا سفر کیسے سفر کرے گا، یہ سوچ نہیں رہے کہ کیسے سفر کروں گا، مگر یہ سوچ رہے کہ رسول کائنات کو آگ کیسے کھلاؤں گا۔ گوڑا بستر اٹھائے، ایسے کھانے پر ڈالے، چلنا شروع ہو گئے۔ اب 700 کلومیٹر کا سفر حضرت ابو ذر غفاری نے کیسے طے کیا تاریخ میں نہیں لکھا، مگر حدیث پاک نے اتنا بتایا کہ قافلے والوں نے دیکھا کہ دور سے یہ گرد اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری بھی دور رہ گئے، پیچھے رہ گئے، آئے نہیں۔ یہ تانے کے طور پر کہہ رہے ہیں تو یا رسول اللہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کو بہت چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت چاہتا ہے، مگر اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، یہ تانے کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کہتے کہتے آئے، مگر ایک مقام آیا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، رسول کائنات دیکھ رہے گرد و غبار اڑ رہے، کون آ رہا ہے؟ اب صحابہ نے دیکھا کون آ رہا ہے، معلوم ہے بہت دور سے آ رہا ہے۔ اب رسول کائنات کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جملہ نکلا، جو بھی ہو آنے والا ابو ذر غفاری ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ، محبت ادھر سے محبت ہے، ادھر محبت معلوم ہو گئی کہ کیسے آ رہا ہے، کنیکشن ہو گیا، سیٹلائٹ سے ایسے جا کے کنیکشن ہو گیا، ادھر زبان نبوت سے نکلا، جو بھی ہو آنے والا ہو جائے ابو ذر غفاری۔ سامنے آئے تو دیکھا ابو ذر غفاری، واہ سبحان اللہ، سامنے آئے دیکھا ابو ذر غفاری، میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو۔ ابو ذر غفاری سفر کے تھکے ہاندے آئے، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ اے ابو ذر غفاری، کھانوں پہ ہاتھ رکھا، کہا ہے ابو ذر غفاری تو اکیلے آ گیا، تو اکیلے آ گیا میری محبت میں، تجھے اکیلا پن بہت پسند ہے، تجھے لوگ نہیں جمائیں گے، ٹھیک ہے، تجھے لوگ جمائیں گے نہیں، تو اکیلا آیا ہے، اکیلے پن کو پسند کرتا ہے اور اکیلے ہی مرے گا، تو اکیلے ہی مرے گا، تو اکیلے ہی مرے گا۔ یہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات تھی۔ یہ وقت آیا کہ یہ بات کو پریکٹیکل نمونے میں، عملی نمونے میں جامع پہنانے کا وقت آیا۔ کب؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب ابو ذر غفاری ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر کے لوگ ادھر بھگاتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر بھگاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں نا۔ ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ بولا جائے، سیاست نہیں ہے،
کہ یہ بولا جائے کہ نہیں بولا جائے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، یہ ماننے والا ہے، یہ سب نہیں، جو آیا شریعت میں اگر پابند نہیں ہے بس کہہ دیا، ایسے آدمی تھے۔ اب ادھر سے ادھر کرتے 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 آخرکار حضرت عثمان غنی نے کہا اے ابو ذر غفاری ایک کام کرو، ہمارے اوپر مہربانی کرو، مدینہ بھی چھوڑ دو، شام بھی چھوڑ دو، ادھر بھی مت جاؤ ادھر بھی مت جاؤ، کہیں اور ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ تاریخ نہیں ہے، حدیث ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ ہمیں حکومت چلانا ہے، مدینے میں عثمان غنی کو حکومت چلانا ہے، ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت چلانا ہے۔ اب تم حکومت میں آگے آؤ گے، کہو گے سننا نہیں رکھنا، یہ چاندی نہیں رکھنا، اس میں ایسا نہیں کرنا، یہ پروٹوکول نہیں لینا، یہ بادشاہ قائم نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تم احکام رسالت بتاتے ہو، ہمیں آپ دور ہو جاؤ، کچھ نہیں، آپ دور ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری 70 پر 5 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی۔ ماموں بہت ذکر کر، حضرت ابو ذر غفاری کا نام آیا، ہمارے ماموں کا نام آتا حضرت ہمارے ابراہیم صاحب کے والد محترم پیر خان صاحب۔ وہ مجھے بہت زیادہ یہ واقعات بیان کرتے تھے اس وقت، چھوٹا بچپنے کا دماغ تھا، مگر بات تو رہ جاتی تھی، مگر اس کا فلسفہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ بات ایونٹ ہوتی ہے، اس کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا تھا، کون تھے ابو ذر غفاری، کیوں اتنا زیادہ بولتے تھے۔ آپ کے ان کے بھائی کا نام غفاری تھا، غفار تھا نا، اس لیے وہ زیادہ بولتے تھے۔ مامو جان کے بھائی کا نام غفار تھا، اس لیے ابو ذر غفاری کا بہت نام لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سب نے ٹھکرا دیا، کہا دور چلے جاؤ۔ 70 پر 5 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی۔ 70 پر 5 سال کوئی انسان بوڑھا ہوتا ہے کہ جوان ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے، وہ بھی ایسا آدمی جو کہیں کھیلتا کھولتا نہ ہو، کھاتا پیتا اچھا نہ ہو، اصحاب صفا کا آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، اصحاب صفا کا صوفی آدمی ہے، عالم آدمی نہیں ہے کہ یہاں بھی بریانی کھائے وہاں بھی بریانی، صوفی ہے، چھوٹی موٹی کھانے والا، بڑا غریب ناحق ہو گئے تھے ابو ذر غفاری۔ آپ کی ایک بیوی وہ بھی لاغر ہے۔ اب جی اب حضرت ابو ذر غفاری 70 پر 5 سال ہے، تو بیوی کی عمر کتنی ہوگی؟ 10 سال چھوٹی، 7 پر 5 سال۔ اب دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، اب حکم نامہ حاکم کی طرف سے نکل گیا ہے کہ آپ ہم سے دور چلے جائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی، اے ابو ذر غفاری تجھے لوگ دور کر دیں گے، میری بات یاد رکھنا، نصیحت یاد رکھنا، اگر کوئی تجھ سے کہے کہ دور چلا جا تو اس سے لڑنا نہیں، اس سے لڑنا نہیں، چلے جانا۔ تو ابو ذر غفاری کیا کریں گے؟ اب حاکم کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ چلے جاؤ۔ اب بوڑھی اپنی بیوی کو لے کر حضرت ابو ذر غفاری مدینے سے دور چلے گئے، بہت دور، جہاں تک ان کی حکومت نہ پہنچ پائے، بہت دور جا کر کسی شہر میں یا قریے میں کھیڑے میں نہیں، کسی ریگستان میں جا کر آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں، صرف 2 لوگ، حضرت ابو ذر غفاری اور ان کی شریک حیات، ان کی بیوی، 2 لوگ۔ تھوڑے دن گزرے، رہنے لگے، ان کی بیماری زیادہ ہو گئی، حضرت ابو ذر غفاری کی بحالت نزا آ گئی۔ بیوی کہتی ہے حضرت آپ تو مدینہ چھوڑ کر اتنی دور آ کر اکیلے رہنے لگے، آپ کی زبان کی طرف سے لوگ آپ کو دھتکار کر دور بھیج دیے، اب آپ کا آخری وقت ہے، آپ مر جائیں گے، آپ کا دفن کفن، میں ایک بیوی ہوں، عورت ہوں، میں آپ کی دفن کفن کیسے کروں گی؟ بات تو سوچنے والی ہے نا۔ کسی ریگستان میں آج بھی، اس ڈیولپمنٹ زمانے میں آج بھی کوئی ریگستان میں جا کر 2 آدمی جو 2 بوڑھا بوڑھی اور رہنے کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے، اس وقت پر حضرت ابو ذر غفاری ان کی بیوی ہے، اور وہ بھی ان کی بیماری کسی کی وجہ سے بحالت نزا لگی ہوئی ہے کہ آج مر جائیں گے، کل مر جائیں گے، پرسوں مر جائیں گے، معلوم نہیں، ایسا سچویشن ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کہتی ہیں میں بیوی آپ کی عورت ذات یہ جنگلوں بیابان میں، ریگستان میں کس کو پکاروں گی؟ کون ہے ہمارا حال سننے والا؟ آپ مر جائیں گے تو میں آپ کا کفن دفن کیسے کروں گی؟ کیا کریں؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا تھا، اے ابو ذر غفاری تو لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرے گا، اکیلا ہے، اکیلا ہی مرے گا، تو میرے رسول کی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی، مجھے یہی رکھ دو، اور اگر خدا نہ خواستہ میں تم سے پہلے مر جاؤں، ٹھیک ہے میری شریک حیات، اگر تم سے پہلے میں مر جاؤں
تو میرے جنازے کو راستے میں رکھ دینا اور خاموش انتظار کرنا اور کچھ نہیں تیرا کام. تو عورت ہے، بیوی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، نہیں کر، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. مر جاؤ لا کر راستے میں جنازے میں، راستہ تو ہوتا ہے نا جانے آنے کا قافلوں والا، وہاں رکھ دینا. اب راستے میں حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھ دیا گیا. بیوی سر ڈھانپ کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑی دیر ہوئی، غبار اڑا، دیکھا دھواں اڑ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے. دیکھا کہ ایک قافلہ ہے. کون ہے قافلے والے؟ واہ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود قافلہ لے کر آ رہے ہیں. دیکھا ایک جنازہ رکھا ہے. کہا کون ہے یہ؟ اڑایا ہوا ہے نا کپڑا. مائی کون ہے یہ؟ یہ تمہارا صحابی ابو ذر غفاری ہے. اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں بھی آنسو نظر آئے. کہا ابو ذر غفاری، اللہ کے رسول نے کہا تھا اکیلا آیا ہے کہ میرے دین کے لیے ببان یہ دہل بات نکالے گا، اس کی وجہ سے تجھے لوگ دھکار کر کونے میں کر دیں گے، تو اکیلا آیا تھا، اکیلا مرے گا. مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تیرا جنازہ عبداللہ ابن مسعود پڑھائے گا، یہ شرف مجھے ملے گا. میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا. ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے غسل دیا، کفن دیا وغیرہ. اس کے بعد دفنانے کا انتظام ہوا. قبرستان تو نہیں ہے، 100 کلومیٹر دور دور تک قبرستان نہیں ہے. کوئی آبادی ہے کیا قبرستان ہونے کے لیے؟ آبادی نہیں ہے. وہی کسی کونے میں خبر بنا کر آپ کی خبر. اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی گیا. حضرت ابو ذر غفاری ایسے ببانگ دہل کہنے والے تھے. جو آج بھی صوفی ہوتا ہے، مشائخ ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، اہل طریق ہوتا ہے، وہ کسی کو دیکھتا نہیں کہ یہ کون ہے اور کیا سننے والا ہے. یہ وہی کہے گا جو اس کے دل میں ہے. یہ اصحاب صفہ سے تعلق رکھنے والوں کی یہ بات ہوتی ہے. وہ جو بھی دل میں ہوتا ہے وہ ببانگ دہل کہنے والا ہوتا ہے. جتنے بھی آپ مشائخ کے طرق راستے دیکھیں گے، اس راستے میں حضرت ابو ذر غفاری کو ضرور پائیں گے. چاہے سلسلے چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ، سہروردیہ ہو، جو بھی سلسلہ آپ کو اوپر تک جائے گا، امام غزالی، حضرت ابو ذر غفاری، ان سے ہوتا ہوا جائے گا. اس لیے کہ یہی وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ تھے. وقت کافی ہو گیا، میں